الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز قیامت کی ہولناکیاں، میدان محشر کا عالم، اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں باعث عبرت اور نصیحت کے کہنا چاہوں گا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان، والایمان بالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا. 6 ارکان جو ایمان کے ہیں
اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک رکن پر عمل نہیں کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، برزخی زندگی سے گزرنا ہے، حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور بندے کے اعمال کے اعتبار سے اس کے حق میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ انہی باتوں کو مان لینا، عقیدہ رکھ لینا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا، یہی قیامت پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہو، توحید کا قائل ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا اور کہتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، اگر ان چیزوں پر بندہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو ایسا مسلمان شخص وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ بلکہ جو شخص ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسے قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ آیا مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے یا نہیں، صرف شک اگر ہے تو اس ڈاؤٹ اور شک کی بنیاد پر وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اس لیے پہلی اور بنیادی چیز کہ قیامت پر ایمان رکھنا اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے والا شخص ہی حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کو جوڑا گیا ہے۔ ایمان باللہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب انسان قیامت پر ایمان رکھتا ہو، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اسی طرح سے کہا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی وہی ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اس طرح سے بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کو جوڑا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی، برزخ کی زندگی اور حساب و کتاب، حشر و نشر کی زندگی پر اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اگر اسے شک ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قیامت کے اور بھی دوسرے نام بتلائے ہیں۔ قیامت کا ایک نام ہے القارعہ، القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ اسی سے آتا ہے قرع الباب، دروازے کو کھڑکھڑانا۔ یہ قیامت کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس کی آواز ہر انسان کے دل تک پہنچے گی اور ہر انسان کے دل کو کھڑکھڑائے گی۔ اس کا خوفناک منظر اس قدر ہوگا۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے الغاشیہ، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی، ڈھانپ دینے والی۔ قیامت کا منظر اور اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان کے چہرے پر قیامت کا خوف اس قدر چھا جائے گا، اس کے چہرے سے ہی قیامت کے خوف اور ڈر کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے
الحاقہ، الواقعہ، یہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین ہے، قیامت قائم ہوگی، یہ ہو کر رہے گی، اس پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سورہ کا نام، اس قیامت کا دوسرا نام یہ بھی ہے یوم التغابن، یوم الطلاق، یوم التلاد۔ یوم التغابن، سورۃ التغابن مستقل ایک سورہ ہے۔ یوم التغابن کا مطلب ہے غبن، غبن کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں پڑے رہنا۔ انسان کو قیامت کے دن یہ پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر شیطان نے تو اس کے ساتھ فروغ کیا، اس کے ساتھ دھوکہ دیا، اور دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو بنا نہ سکا، آخرت کو بگاڑ دیا۔ یوم التناد، بلانے والا دن، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے، اپنے اقربا و اعزا کو بلائیں گے، میری مدد کرو، لیکن وہاں کوئی مدد کام نہ آئے گی۔ اسی طریقے سے یوم الطلاق، یہ طلاق والا نہیں بلکہ تا سے ہے، ملاقات کا دن۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اپنے حساب کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ہم اور آپ یہ چند ناموں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ دراصل قیامت کی ہولناکی اور اس کی منظر کشائی کرتی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف اور خشیت، ڈر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے رکھو۔ یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی ہولناک ہے، بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے۔ اور اس کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اسے چھوڑ دے گی۔ دنیا کے اندر ایک ماں کے نزدیک بچے کے دودھ پینے کے پیریڈ میں اور اوقات میں بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، اسے دودھ پلا نہیں لیتی، دودھ پلا نہیں دیتی، اور بچہ جب تک دودھ پی نہیں لیتا دونوں کو قرار اور سکون نہیں ملتا۔ وہاں خوف کا یہ منظر ہوگا، نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، ہر پریگننٹ عورت اپنی پریگننسی کو ضائع کر دے گی، غافل ہو جائے گی، خراب کر دے گی۔ یہ منظر اور کیفیت ہوگی، خوف کا یہ عالم ہوگا، قیامت کی ہولناکی اس قدر انسان پر طاری ہوگی۔ آگے کہا اللہ نے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، آپ دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے لیکن انہیں مدہوشی نہیں ہوگی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اللہ کی پکڑ سخت ہوگی، جس خوف کی بنیاد پر یہ سارے حالات اور مواقع پیش آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج جب مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو قیامت پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مجھے قیامت پر ایمان نہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے پوچھو حساب ہوگا، ہاں ایمان ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہوگا، میدان محشر قائم ہوگی، عقیدہ ایمان ہے، لیکن بظاہر اس کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اس کا قیامت پر ایمان نہیں، کیونکہ وہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے جھوٹ کیسے بول سکتا، وہ غیبت کیسے کر سکتا، وہ لین دین میں فراڈ اور دھوکہ کیسے کر سکتا، وہ حرام کمائی کا کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے کھلا پلا سکتا۔ یہ طرز عمل کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ انسان قیامت پر زبانی طور سے تو ایمان رکھتا ہے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے۔ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا میرے بھائیوں جہاں باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کی ایک تکلیف پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والا ہوتا ہے، وہ باپ جو اپنے بیٹے کی کسی معاملات میں اگر کوئی بیٹا پھنسا ہوا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، درد میں کرا رہا ہے، بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچے کے اوپر چوٹ نہیں آنی چاہیے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس باپ کا یہ ارمان، اس باپ کی یہ طرف ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر باپ کبھی تکلیف میں ہو تو فرما بردار بیٹا یہ اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس سے نکالنے کی مشکل میں پھنسے ہوئے حالات سے نکالنے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یاد رکھو اس دن سے ڈرو، اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اور یہ حقیقی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے لوگوں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی چمک دمک اس کی نعمتوں میں پڑ کر کے کہیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال لو، اور اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑنے کے سلسلے میں کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے دنیا کو صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی محبت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، خوف کا یہ عالم ہوگا، لیکن ہر ایک شخص کی اپنی اپنی کیفیت ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے، اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی یہ شروعات کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ اسرافیل علیہ السلام کے سور سے ہوگی۔ سور میں پھونک ماریں گے، 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے تو زمین پر موجود تمام انسان جو زندہ ہوں گے
سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو اپنی قبروں میں ہوں گے، جو کہیں پر بھی ہوں گے، وہ سب کے سب میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہونے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونک مارا جائے گا تو آسمان و زمین کے اندر موجود تمام لوگ یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہوگا۔ اور قبر سے سب سے پہلے ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، سفارش کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میری سفارش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور عالم ہوگا، سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور یہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا، کہاں پر تمام لوگ اکٹھا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا، دوسری زمین ہوگی، دوسرا آسمان ہوگا۔ جس زمین پر ہم ہوں گے اور کوئی دوسرا آسمان ہوگا جس آسمان کے تلے ہم اور آپ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم تبدل الارض غیر السماوات والارض، جس دن یہ آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا اور دوسری زمین اور آسمان کو پیدا کیا جائے گا، وہاں زمین پر میدان محشر کا قیام ہوگا۔ اسی طریقے سے جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو سب کے سب ننگے ہوں گے، مادر ذات ننگے ہوں گے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہی کیفیت ہوگی۔ کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن سب کے سب اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، نہ کپڑے ہوں گے، نہ جوتے ہوں گے، نہ دیگر چیزیں ہوں گی، نہ لباس ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ غرلا، غیر مختون ہوں گے۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے غیر مختون حالت میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، وہاں تو آدمی بھی ہوں گے، وہاں تو عورتیں بھی ہوں گی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کیا حشر ہوگا، یہ کیا کیفیت ہوگی؟ آج آپ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذہن کس طرف گیا۔ آپ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب یہ عالم ہوگا تو لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، جہاں مرد عورتوں کے، عورت مرد کے شرمگاہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ذہن دیکھیے، تربیت دیکھیے کہ کس قدر ان کی تربیت کی گئی تھی۔ آج تو ہمارے سماج اور معاشرے میں جو جتنا ننگا نظر آئے، اس زمانے میں اسی کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، اسی کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہماری بعض بچیاں اسکولوں میں ڈانس کرتی ہوئی، میوزک لگا کر کے اور ڈانس کرتی ہیں، اور یہ ناچ گانے کی ساری تصویریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ میوزک لگا ہوا ہوتا ہے اور ہماری بچیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہا الامر اشد، یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. لوگوں کو ایک دوسرے کے عورات اور ان کے شرمگاہ کی دیکھنے کی نہیں پڑی ہوگی، بلکہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی. کوئی کسی کے عورات اور ان کے شرمگاہوں کو دیکھنے کی طرف اس کی نگاہ بھی نہ جائے گی. ہر کسی کو اپنا اپنا پڑا ہوا ہوگا، اپنے اپنے حساب کی فکر ہوگی. اور اتنا ہی نہیں، وہ قیامت کا کیا منظر ہوگا، اس کی گرمی کا کیا کہنا. قیامت کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میدان محشر کی وہ گرمی کی کیفیت کہ آج جو یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی مسافت پر ہے، کل قیامت کے دن وہ سورج ہم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کس قدر شدت کی گرمی ہوگی. اتنی دوری کے باوجود ہمارے پاس ہم گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اے سی لگانی ہی پڑتی ہے. ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بغیر اے سی کے نہیں کر پاتے. 10-15 منٹ وقت گرمی میں برداشت نہیں کر سکتے. وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے پسینہ آئے گا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا اس کی کمر تک ہوگا، اور کسی کو اس کی منہ تک پہنچ رہا ہوگا. یہ عالم اور یہ کیفیت ہوگی میدان محشر کی گرمی سے کہ لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے سفارش کریں گے. ہماری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، کس قدر ہم لوگ پریشان ہیں، پسینے میں شرابور ہیں. جلدی حساب و کتاب کا معاملہ ہو، جنت جہنم کا جلدی فیصلہ ہو، حساب و کتاب ہو، ہم سے مصیبت دور ہو جائے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت ابونا، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ سفارش کر دیجئے اللہ سے. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، نفسی نفسی. آج میں خود اپنے آپ میں پڑا ہوں، اور میرا رب آج جتنا غصہ ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہ ہوا تھا اور نہ کبھی اتنا زیادہ غضبناک ہوگا. جاؤ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، سفارش کر دیجئے. وہ بھی معذرت کر لیں گے. ہمیں خود اپنی فکر ہے. اللہ کا یہ خوف جو نبیوں پر بھی سوار ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا. نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہہ کر معذرت کر لیں گے کہ میں نے بھی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے بھی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے. ایک موقع پر میں نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، اور جب میں نے بتوں کو توڑا تھا تو میں نے کہا تھا اس کے بڑے بت نے توڑا ہے. اور جب لوگ مجھے میلے میں بلا رہے تھے تو میں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، نفسی نفسی. تم لوگ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے انت کلیم اللہ، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا رتبہ دیا، اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے گفتگو کی ہے، ذرا سفارش کر دے. وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ غلطی سے ایک قبطی شخص کو میں نے مکہ مارا، گھوسا مارا، اور وہ غلطی سے مر گیا تھا، ناحق اس کا قتل ہو گیا میرے ہاتھوں سے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، نفسی نفسی. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے. خوف کا، دہشت کا یہ عالم ہوگا. پھر وہ کہیں گے جاؤ خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا تھا، اللہ نے آپ کو نبیوں رسولوں کا امام بنایا، آپ سفارش کر دیجئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، میں سفارش کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چل پڑوں گا اور پھر آپ کے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سفارش کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش پوری کی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، قیامت کی ہولناکی کا یہ منظر جو نبیوں کے دلوں پر بھی دستخط دے رہا ہوگا، نبیوں کے دلوں کی حالت بدلی ہوئی ہوگی، یہ نبیوں کا معاملہ ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حساب و کتاب کا وقت آئے گا، میزان قائم کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا میزان ترازو ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، جس قدر اعمال میں وزنی آئے گا، نیکیاں وزن ہوں گی، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اعلیٰ مقام پہ فائز ہوگا۔ اور اگر ترازو کا پرلا گناہ اس کے زیادہ رہے، معصیتیں زیادہ رہی، تو معصیتیں اسے جہنم تک پہنچا دیں گی۔ اسی طریقے سے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا وہ کہتا پھرے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، خوشی کا یہ عالم ہوگا، لوگوں پڑھو میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اللہ سے امید تھی کہ مجھے یہی حساب ملنے والا تھا، مجھے جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے گا، اعلیٰ مقام دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، جس کے ہاتھ بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، اے کاش اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا، جو پہلی موت آئی تھی اس کے بعد دوبارہ موت نہ آتی، یہ کیا ہو گیا، وہی موت میرے لیے کافی ہوتی، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا اور میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا، وہی موت میرے لیے کافی ہوتی، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا اور میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا، مجھے اپنے حساب کے بارے میں کچھ علم نہ ہوتا، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے اعمال کا حساب اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب ایسی ہوگی جو صغیرہ اور کبیرہ کوئی گناہ کو بھی نہ چھوڑے گی، ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہوگا۔ آج جب کسی مسجد اور مدرسے میں کیمرے لگے ہوتے ہیں تو انسان دہشت میں ہوتا ہے کہ سارا کیا ہوا عمل میرا ریکارڈ ہو رہا، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور اشیاء سے ڈرتا ہے، لیکن اس ذات سے نہیں ڈرتا جو ذات علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے فکر کے بارے میں، ہمارے سوچ کے بارے میں، ہمارے خیالات کے بارے میں علم رکھتی ہے۔ آج ہم ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتے ہیں تو جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بغیر ٹکٹ والا ہوتا ہے، ٹی ٹی اسی کے چہرے سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور اس کی گرفت ہو جاتی ہے۔ کیا اوہ اللہ، اب دنیا کے لوگ ایک پولیس ایک ٹی ٹی مجرم کو پہچان لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ جو ہمارے ہر عمل کے بارے میں جانتا ہے، کیا وہ ہماری گرفت نہیں کر سکتا؟ اس لیے میرے بھائیوں، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ 50 60 سال 70 سالہ یہی زندگی ہے، آنکھ بند کر لیے معاملہ ختم، موت آ گیا قبر کے حوالے، نہ یہ شہادات، نہ یہ ڈگریاں، نہ یہ عہدے، نہ یہ منصب، نہ یہ مال و دولت، کچھ کام کی نہیں ہے، نہ یہ آپ کی اولاد، نہ بیوی بچے جن کے لیے آپ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، یہ کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔ یہ ہر کوئی اپنے اپنی عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، اس لیے اپنا اپنا محاسبہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا مندی، اس کی خوشنودی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، جب تک اس دنیا کے اندر رہیں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں،
ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ نمازی بنا، ہماری ذریت کو نمازی بنا، ایمان و عمل کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔